دیکھیں کوئی چیز اس معاملے میں ایسی نہیں ہے جہاں ابہام ہو. ڈاکومنٹڈ چیز ہے کہ جو لوگ دکاندار تھے، خواہ ان کی ملکیت تھی یا کرائے پر تھے، جو لوگ کاروبار کر رہے تھے، وہ ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہے، ریکارڈ ہوگا، پتہ ہوگا لوگوں کو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ابہام ہو. تو فوری طور پر تو یہ اچھا کیا کہ جن لوگوں کی جان گئی، جو لوگ بیچارے، میں تو شہید ہی کہوں گا، اچانک موت ہے، آگ سے وہ ہوئے ہیں، تو ان کے خاندانوں کو 1 کروڑ روپے معاوضے کا جو اعلان ہوا ہے اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اب یہ جو بیوروکریسی روڑے اٹکاتی ہے، یہ فلاں منظوری ہونی ہے، فلاں سے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اشک شوئی ہے، ورنہ وہ کمپنسیشن بھی میں اس کو نہیں کہہ سکتا. دوسرا کام یہ ہے کہ فوری طور پر لسٹیں مرتب ہونی چاہیے. جن لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا ہے ان کو 3 چیزیں پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. متبادل دکان ہے، کھوکھا ہے، جو بھی ہے، متبادل، ایسا متبادل جہاں ان کا کاروبار چل سکے. دوسرا، ایسے نہ ہو کہ دور دراز کہیں وہ کر دیا جائے، یا یہ پلازہ بنے گا تو دیکھا جائے گا اور بنانے میں 5 سال لگا دیے، 10 سال لگا دیں. یہ پلازہ بنانا ہے، اس دوران وہ ان بیچاروں کا کیا ہوگا وہ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی حقدار ہیں، اگر یہ پلازہ دوبارہ بنتا ہے تو ان کو دوبارہ اسی طرح بسایا جائے. یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ جن لوگوں کے کاروبار تھا تباہ ہوا، یا جن کے عزیز و اقارب چلے گئے، وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور اپنے چہیتوں کو، جس طرح عام طور پر بیوروکریسی کرتی ہے یا ہمارے بعض سیاستدان بھی کرتے ہیں، کہ وہ دھکے کھا رہے ہوں اور اپنے چہیتوں کو نواز دیا جائے. یہ دوسرا کام ہے کرنے کا. اور تیسرا جو کام ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ آئندہ روک تھام کے لیے جو بھی سیفٹی میئرز لینے ہیں، اس میں بلا تاخیر اور بلا امتیاز، بلا تفریق وہ کیا جائے. جہاں جہاں کمی بیشی ہے، مثلا جہاں پلازوں میں وینٹیلیشن نہیں ہے، سیفٹی، فائر سیفٹی وہ نہیں ہے، وہ ہونے چاہیے. جہاں ایگزٹ کے جو ہیں وہ نہیں ہیں، جہاں دکانوں تجاوزات اندر قائم ہیں، وہ تجاوزات ختم ہونے چاہیے، فوری طور پر ہونی چاہیے. تاکہ دیکھیں، یہ تو ایک سازش کا پہلو بھی ڈسکس ہو رہا ہے. کل نفیسہ شاہ صاحبہ کہتے تھے اگر یہ سازش نہ بھی ہو، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یہ انہونی ہے، حادثات ہوتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو. اس کی روک تھام کے لیے جو بھی کرنا ہے اگلے 1 ہفتے میں، اگلے 15 دن میں ہو جانا چاہیے. اور ہنگامی بنیادوں پر اس کے لیے اگر آپ نے رینجز کو لگانا ہے، آپ نے فوج کو لگانا ہے، آپ نے کسی اور ادارے کو لوگوں کو لینا ہے، وہ ہو جانا چاہیے. نظر آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے 200 پلازے ہیں، 50 پلازے ہیں، 1000 دکانیں ہیں جہاں یہ کچھ اندیشہ موجود ہے، جہاں وائرنگ صحیح نہیں ہوئی، جہاں تجاوزات ہیں، جہاں راستے کھلے نہیں ہیں، دروازے کھلے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہو جانی چاہیے. یہ 3 اقدامات ہیں جو حکومت سندھ کو صرف نہیں کرنے چاہیے، بلکہ تمام بڑے شہروں میں، اس میں لاہور بھی شامل ہے، اسلام آباد بھی شامل ہے، پشاور بھی شامل ہے، کوئٹہ اور ملتان بھی شامل ہے، وہاں بھی ایک ہنگامی بنیادوں پر نشاندہی ہونی چاہیے، تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں بائی لاز کی، رولز کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ارشاد صاحب دیکھیں، ہم نے بات کی مختلف جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے ان سے بات کی ہے. ابھی ہمیں ارشد وورا صاحب جوائن کر رہے ہیں، سابق ڈپٹی میئر کراچی ہیں اور اس وقت ممبر ہیں قومی اسمبلی کے MQM سے. وورا صاحب بہت شکریہ آپ کا. وورا صاحب ایک سوال تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آلدو یہ حادثہ ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور یہ جواب دہ کس کے آگے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس وقت اگر ہم ذمہ داری پر جائیں گے نا تو یہ پھر ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. کوئی بھی چیز، چھوٹا سا اس کا جواب یہ ہے کہ شہر میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے، جو بھی
اور خاص طور پر اس قسم کا واقعہ، بڑا واقعہ جس میں کہ 1200 دکانیں پوری جل کر خاکستر ہو جائیں، جہاں پہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جہاں باق ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ ہی ہیں. اور پھر اس کا جواب تو پھر جو انتظامیہ ہے اسی کو دینا ہوتا ہے، کیونکہ انتظامیہ ہی ذمہ دار ہوتی ہے. اب رہی بات یہ کہ ایس بی سی اے کا کردار یہ ہے کہ جس دن یہ حادثہ ہوا تھا، جب آگ لگی تھی، رات ساری میں یہاں کھڑا تھا. دوسرے دن دوپہر کو یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ بلڈنگوں کا انسپیکشن اور یہ وہ. میں نے کہا اب تیسرے دن دیکھ لیجئے گا کہ ایس بی سی اے جو ہے وہ 24 گھنٹے میں نوٹسز بھیجے گا، اور یہی ہو گیا. 24 گھنٹے میں انہوں نے 253 یونٹس جو ہیں وہ اس شہر کے وزٹ کر کے رپورٹیں دے دی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے سارا سال کیا سو رہے تھے؟ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ جو ہے جو بھی آپ کی خاص طور پر آگ کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو کروانا. مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے، ان کے انسپیکٹر اگر جاتے بھی ہیں نا اگر اس قسم کی بلڈنگوں میں، باہری بار سے جو ہے نا انتظامیہ سے رشوت لے کے آگے نکل جاتی. ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی یہ رشوت جو ہے یہ کتنی قیمتی جانیں لے چکی ہے اب تک. یہ پچھلے 2020 سے لے کے آج تک اگر دیکھا جائے تو ہر سال ایک بڑی آگ کا واقعہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ڈیفینیٹلی وورا صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات تو درست ہے، لیکن ایک اور بھی رویہ ہے، اور وہ رویہ یہ ہے کہ جب اگر یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا کوئی بھی ریگولیٹری کسی تاجر کے خلاف یا کسی کاروباری شخصیت کے خلاف کارروائی کرے تو پھر وہ آ کے اس کو بلیم بھی کرتے ہیں، جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. تو اس رویے کا کتنا عمل دخل ہے اس طرح کے حادثات میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پورا جو ہے نا، معاشرہ ہیز چینجڈ. ٹھیک ہے، ہمیں گریجولی ان چیزوں کو امپروو کرنا ہوگا، اوور نائٹ ہم نہیں کر سکتے. یہ فائر الارمز لگانا اور یہ چیزیں کرنا، تاجر کیوں نہیں چاہے گا کہ یہ چیزیں ہوں. آج جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم ایکسپورٹ کی جو کمپلائنس ہے اس میں ہمارے یہاں فائر ڈرل ہوتی ہے، اور فائر ڈرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیکٹری میں 2000 لوگوں یا 3000 لوگوں ان کو 3 منٹ کے اندر ایک پوائنٹ پہ جمع ہو جانا ہے. وہاں پہ ان کو ایگزٹس بتائی جاتی ہیں. تو جب ایک شخص اپنی فیکٹری میں 4000 لوگوں کو، 3000 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو ٹرین کر رہا ہے، تو پھر کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہر مارکیٹ میں پلازا میں نوٹسز لگے ہوئے ہوں کہ فائر الارم بجنے کی صورت میں یہ ہنگامی راستہ ہے، اس راستے سے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے سائنز لگائے ہوئے ہوں. یہ کوئی خرچہ نہیں مانگتا، یہ فائر الارمز جو ہے نا یہ خرچہ نہیں مانگتے. یہ دنیا اس سے بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن ہمیں سٹارٹ اس سے لینا ہوگا. اگر ہم ابھی سے جو ہے بالکل ماڈرنائزیشن کی طرف چلے جائیں، ہاں نئی بلڈنگیں جتنی بھی بن رہی ہیں اس کا 10,000 دفعہ یہ فیصلے ہوئے کہ اس کے اندر جو ہے فائر سپرنکلرز ہوں گے، واٹر سپرنکلرز ہوں گے، لیکن اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے.